السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنی اسرائیل کا تعارف پارٹ 3 کریں گے۔ پارٹ 2 ہمارے پہلے ہو چکے ہیں۔ پارٹ 3 میں ہم لوگ پہنچے تھے بی بی ہاجرہ کے قصے پہ۔ بی بی ہاجرہ کے حوالے سے ہم کو بات کرنی تھی۔ بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والدہ جو ہیں ان کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ کچھ یوں ہے۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق انہوں نے کچھ یوں لکھا ہے۔ یہودی مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرعون مصر نے لونڈی عطا کی ہے، اور لونڈی جو ہے وہ کبھی مالکن نہیں ہو سکتی، یعنی کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس کے مطابق کچھ یوں ہوا کہ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، تو آپ ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنا آبائی جو وطن ہے وہ چھوڑ کے حضرت سارہ کو ساتھ لے کے فلسطین آ گئے، اور راستے میں مصر کا ملک آتا تھا تو وہاں فرعون کے کرندوں نے فرعون کو خبر دی کہ ایک ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی بڑی ہی خوبصورت حسین و جمیل کہہ لیں بیوی ہے۔ فرعون کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی بھی حسین و جمیل عورت کو دیکھتا یا کسی کی بیوی بھی حسین و جمیل ہوتی تو اسے اپنے پاس دربار میں بلا لیتا، یعنی اپنے پاس رکھتا تھا۔ لہٰذا فرعون نے اپنے کرندوں کو کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب فرعون کے جو کرندے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اپنی بیوی کو فرعون کے پاس بھیجو، تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، جس طرح تو نے نمرود سے مجھے بچایا، اس طرح میری پاک باز بیوی کو بھی فرعون سے محفوظ رکھنا۔ چونکہ آپ مسافر تھے، اکیلے تھے، اس لیے آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فرعون کے سامنے گئی تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کے ان کا دیوانہ ہو گیا، اور اس کی نیت جو تھی وہ خراب ہو گئی، اور اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت سارہ نے نماز پڑھنی شروع کی اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میں نے اپنے خاوند کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، تو فرعون کے اس غلط ارادے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے آن لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، اور اس کی حالت اتنی خراب ہوئی، قریب تھا کہ وہ مر جائے گا، اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ یہ دیکھ پریشان، اگر یہ مر گیا تو اس کا جو قتل کا الزام ہے وہ بھی میرے سر پہ آئے گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کر دے، یعنی جیسے یہ پہلے تھا اسے پہلے ویسے ہی کر دے۔ لہٰذا ان کی دعا قبول ہوئی اور فرعون جو ہے وہ دوبارہ سے پہلے جیسے ہو گیا، اور جو ہی یہ ہوش میں آیا اس نے پھر سے وہی حرکت کرنی شروع کر دی۔ پھر حضرت سارہ نے دعا کی اور پھر سے اس پہ عذاب طاری ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے اس کی صحت یابی کی دعا کی، پھر یہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب 2 دفعہ فرعون نے یہ حرکت کی تو اس کے بعد اسے سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی اور ماجرا ہے، تو فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا کہ تم جنات میں سے کسی کو لے کے آئے ہو، اس کو واپس اس کے خاوند کے پاس بھیج دو۔ فرعون جو تھا یہ حضرت سارہ علیہ السلام کی جو کرشمات سے ان سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ جاتے ہوئے انہوں نے جو اپنی بیٹی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو تحفے میں دے دیا۔ حضرت سارہ نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہ تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے یہ عطا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو بڑے بیٹے تھے وہ تھے، اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا تھا۔ اور اس واقعے کے پیش نظر جو فرعون کی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اسرائیلی لٹریچر میں کنیز لکھا گیا، یعنی کہ اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ اپنے لٹریچر میں ان کو کنیز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو حوالہ بائبل ہے وہ کچھ یوں ہے تاکہ اس کی اولاد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مرتبہ کم تر کیا جائے۔ یہ مقام و مرتبہ تو کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے ہر نبی کے لیے وہ مرتبہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور سب نبیوں کا سردار جو ہے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا ہوئے۔ لیکن یہودیوں کا کہنا ہے کہ آخری نبی جو ہیں وہ ان کے قبیلے سے کیوں نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عربوں اور یہودیوں کی جو ہے آپس میں لڑائی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ یہودی اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ کے حکم سے جس بیٹے کو قربان کرنا چاہا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، یعنی کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا حضرت حاجرہ کا جو آپ کو بتایا تھا، اور اب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے۔ تو اب آتے ہیں دوبارہ قصہ یعقوب کی طرف کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو قصہ یعقوب جو ہے وہ کچھ اس طرف سے ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے ہاں رحیل کے بطن سے دوسرا بیٹا بنیامین، اس کی پیدائش ہوئی تھی، اور اسی پیدائش کے دوران ہی جو ان کی بیوی رحیل تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ موت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اسی بیت المقدس میں جو تھا وہ دفن کیا تھا۔ نشانی کے طور پہ ان کے جو سرہانے ہیں وہ ایک پتھر رکھا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اپنی بیوی رحیل سے بہت محبت کرتے تھے، تو پھر انہوں نے اس کی موت کی وجہ سے وہ بڑے رنجیدہ ہوئے تھے اور وہ بیت المقدس کو چھوڑ کے اپنے والد اسحاق کے پاس چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کا جو بھائی مہیس ہے وہ بھی آیا ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کا جو شہر تھا جہاں وہ گئے تھے، جہاں ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ ہمرون یعنی کہ الخلیج شہر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ مہیس بھی آ گئے تھے، دونوں بیٹوں کی موجودگی میں پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات 180 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق کی قبریں بھی اسی شہر میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 4 میں۔ اللہ حافظ۔